علی کو یہ فکر آ جائے کہ وہ سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس انداز سے کی. میں تو سلیمان کے بھی نبی کا داماد ہوں, میری شادی میں تو یہ انداز نہیں اپنایا. اگر حضرت سلیمان اتنے قیمتی ہیرے جواہرات کے ساتھ دے سکتے تو یہ تو مختار کل نبی ہے, ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کیا ہے. اور دینے کی جب بات آئی تو مٹی کے 2 گھڑے دے دیے, پان کی 4 بائی دے دی, کھجوروں کی چھال سے بھرا ہوا گدا دے دیا, مشق دے دیا پانی بھرنے کے لیے, 2 پتھر کی چکیاں دے دی دانا تیار کرنے کے لیے. تو یہ انداز تو نبی نے نہیں اپنایا جو حضرت سلیمان نے اپنایا تھا. سیدہ کو ایسا خیال گزرا اور رب کے حضور عرض کی, میرے مالک تو لاج رکھنا. اب صاحب کچھ وقت گزرے تھے کہ مولا علی آرام کے لیے بستر پہ تشریف لے گئے. آنکھ لگتے ہی مولا علی نے کیا خواب دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں, جنت آراستہ ہے اور ایک بہت بڑے قیمتی تخت پر مسندیں لگی ہوئی ہے, پھولوں کی خدمت کے لیے کھڑے گئے. اور اس مسجد پہ کوئی اور نہیں, نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا تشریف فرما گئے. سبحان اللہ. مولا علی بھی بیٹھے ہیں, اتنے میں ابھی خواب کا منظر چل رہا ہے, اتنے میں علی کو پیاس لگی. انہوں نے کہا کہ پانی منگوایا جائے. خاتون جنت نے قریب میں کھڑی ہوئی ایک نوکرانی, ایک لوڈی کو حکم دیا, غور کیجیے گا, ایک لوڈی کو حکم دیا پانی لے کر کے آؤ. وہ پانی لے کر آئی, مولا علی نے پانی پیا. تو سیدہ نے پوچھا, علی کیا پہچانا کہ یہ نوکرانی کون ہے؟ یہ نوکرانی کون ہے جو میری خدمت کے لیے جنت میں رکھی گئی ہے؟ علی تم نے پہچانا یہ کون ہے؟ مولا علی نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا یہ کون ہے. تو سنے جانے سیدہ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا, علی یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جو جنت میں میری خدمت کے لیے رکھی گئی ہے. یہ حضرت سلیمان کی وہی بیٹی ہے جو جنت میں میری نوکری کے لیے رکھی گئی ہے. مولا علی سمجھ گئے کہ شان فاطمہ ناپنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ جو مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہو دنیا میں اس ٹکڑے کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا. اس ٹکڑے کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. نبی نے ارشاد فرمایا, میری بیٹی کائنات کے عورتوں کی سردار ہے, میری بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. کھیلنے والے کا نام حسین ہے. میدان محشر ہوگا, سب اولین و آخرین جمع ہوں گے, سب کے لیے ایک سا حکم ہوگا. جتنے انبیاء کرام ان سے متعلق عورتیں بھی ہوں گی, ان کے لیے بھی پرسرات سے گزرنے کا ایک ہی منظر ہوگا. حضرت ہوا گزر رہی ہے, ٹھیک ہے گزر جانے دو. حضرت آسیہ گزر رہی ہے, گزر جانے دو. حضرت مریم گزر رہی ہے, گزر جانے دو. سب کے لیے ایک ہی حکم ہے, گزر جانے دو. پھر منادی نے آنی لگائی, مولا تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. سیدہ کے مقام کو سمجھو, پروردگار عالم 70,000 حوروں کو خاتون جنت کا شکل عطا فرمائے گا, اور انہیں کی بھیڑ میں سیدہ کی سواری پل سراج سے گزرنے لگے گی. اتنے میں منادی محشر میں اعلان کرے گا, یا اہل الجمعی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل محشر اپنی گردنیں نیچی کر لو, اپنی آنکھیں بند کر لو, میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے.
اس سیدہ کے لال کا نام حسین اعظم ہے۔ تو امام کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ امام نے یہ سفر اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم امتیوں کے لیے کربلا کا سفر امام نے فرمایا۔ کیونکہ امام اس وقت اگر اٹھ کر کھڑے نہ ہوتے تو صاحب یہ دین کے باغیچے کو جلا دیا جاتا، قرآن کے اصول کو مٹا دیا جاتا، شریعت کے قوانین کو پامال کر دیا جاتا۔ یہ تو خیر مناؤ اور سلام کرو، سلوٹ کرو مصطفیٰ کے اس لال کو جس نے بر وقت ہوشیار ہو کر کے اور یزیدی اٹھتے ہوئے طوفانوں کا بند باندھ کر کے ایسے مقابلہ کیا کہ 6 مہینے کے بچے تک بھی دے دیے لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ سب کچھ لٹا دیا لیکن دین مصطفی پر آنچ نہیں آنے دی۔ خود ریتے کربلا پر حسین گر گئے لیکن قرآن کو گرنے نہیں دیا۔ قرآن کو کلیجے سے لگائے ہوئے اور نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے امام نے اعلان کر دیا، یزیدیوں جن کا سر کٹا نہیں ان کے سر نیچے ہے، جو کٹ گیا وہ سر بلند ہو گیا۔ کوئی حسینی نعرہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ ہم لگائے نا؟ اچھا حسین کو ملا سید الشہداء کا، وہ کسی اور کو نہ مل سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی صاحب کہ 7 سال کی بچی حضرت سکینہ بھی کربلا میں موجود تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی کربلا میں موجود تھے، 5 6 سال کے ننھے بچے اول محمد کی صورت میں کربلا میں حضرت زینب کے جگر کے ٹکڑے موجود تھے، حضرت شہربانو ام رباب حضرت ام لیلہ کی ذات کربلا میں موجود تھی، مولا علی اکبر کی ذات کربلا میں موجود تھی، بیمار امام زین العابدین کی مقدس ذات کربلا میں موجود تھی، قاسم ابن حسن مجتبی کربلا کے ریگزار پر تھے، عباس علم بردار کربلا کے ریگزار پر تھے۔ صاحب 19 اور ایک روایت میں 21 اہل بیت نے کربلا میں شہادت کا جام پی کر کے امت کو امر کر دیا، خود لوگ نیزہ پر چڑھ گئے لیکن امت کی آبرو کو لٹنے سے محفوظ کر دیا، اور صبح قیامت تک ریگزار کربلا سے حسین نے وہ آخری بند باندھ دیا کہ یزیدیت وہیں مر کر ختم ہو گئی۔ حسین بادلوں کی طرح کائنات میں چھا گئے اور دلوں میں آج بھی حکومت حسین کی ہے، راج حسین کا ہے، پہلا حسین کا ہے۔ جب بھی یزیدیت سر اٹھائے گی حسینیت ضرور جواب دینے کے لیے دنیا میں کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ امام پاک نے وہ قربانی پیش کر دی ہے جس قربانی کے لیے اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے صاحب۔ دیکھیے تنے تنہا لڑنا ہارنا جیتنا یہ الگ بات ہے، لیکن ایک باپ سے پوچھو تو صحیح اس کے نگاہوں کے سامنے بیٹا تڑپ رہا ہو اور باپ اسے کہہ رہا ہو کہ اب یہاں کا پانی میسر نہیں ہے، تھوڑی دیر میرے لال اور برداشت کر لے، نانا جان کے ہاتھوں سے تجھے کوثر کا جام پینا ہے۔ اس بات سے پوچھو تو صحیح جو سوکھی ہوئی زبان اصغر کی دیکھ رہا ہو۔ صاحب آدمی اپنے اوپر اپنے وجود کی مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن تیملی کے آگے صاحب کوئی ہے ہمالا کی طاقت رکھنے والا آدمی بھی جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی آئے آپ پہ اگر لاٹھی اٹھائے یا آپ پر تلوار اٹھائے تو آپ بھلے مر جائیں لیکن حد تک کوشش کریں گے کہ میں کسی بھی اعتبار سے اس کی بات کو تسلیم نہ کروں، اسے شکست دے دوں، لیکن آ کر آپ کے بچے کو اٹھا کر گردن پہ چھری رکھ دے اور کہیں کہ سارے خزانے کی چابی میرے قدموں میں ڈال دے نہیں تو گردن کاٹ دوں گا، تو صاحب دیو ہے کل پہلوان بھی چھوٹ جائے گا اور وہ چابی اس کے قدموں میں ڈال دے گا، کیونکہ لال کی جان خطرے میں ہے۔ گھر میں آگ لگی ہو، قیمتی اشیاء جل رہی ہو، ہر آدمی اپنے وجود کو بچاتا ہے، لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ گھر میں ہے اور اسے آگ پہنچے گی جل جائے گا تو صاحب جلتے ہوئے انگاروں میں بھی باپ چھلانے لگا دے گا، چھلانے لگا دے گا۔ اولاد
بڑی آزمائش ہے اس دنیا میں، لیکن سلام ہو علی کے لال کے ساتھ کہ 71 لاشوں کو صبح سے دوپہر تک اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے خیمے کے سامنے رکھا ہوں، اور پھر اس کے بعد نانا کا امامہ امیر حمزہ کی ڈھال، ذوالفقار حیدری شیر خدا کی تلوار لے کر کے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کے ایک سارے کربلا پر یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو یزیدیوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عسکر کی قربانی حسین کے حوصلے کو پست کر دے گی؟ اکبر کی جوانی لٹنے کا منظر حسین کے حوصلے کو پست کر دے گا؟ کیا زین العابدین کا قافلہ حسین کے حوصلے کو پست کر دے گا؟ کیا زینب و سکینہ کی آہیں حسین کے حوصلے کو پست کر دے گی؟ کیا علم محمد کا تڑپنا حسین کے حوصلے کو پست کر دے گا؟ کیا میرے پاس جانے کے جو ہے قیدے کو جلایا جائے گا، عورتوں کی چادریں کھینچی جائے گی، ان کے زیورات لوٹے جائیں گے، کیلے کو نظر آتش کر دیا جائے گا، یہ تصور سوچ کر کے کیا حسین کا حوصلہ پست ہو جائے گا؟ نعرہ یزیدیوں، یہ ایک اصغر کا معاملہ نہیں، بات نعرہ یزید کی ہے۔ ہزاروں حسین دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یہ حوصلے پست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، علی کے لال کا سامنا کر لو، علی کے لال کا سامنا کر لو۔ دیکھدار کربلا پر تنہا حسین نہیں کھڑے تھے صاحب، مصطفیٰ خان رحمت کی ذات کی کربلا میں روحانیت سے موجود تھی، خاتون جنت کی ذات بھی کربلا کے ریگدار پر موجود تھی، علی المرتضیٰ کی ذات بھی کربلا کے ریگدار پر موجود تھی۔ امام نے سب کچھ کیا لیکن ہاتھ بتا دیا۔ یہاں تک روایت بتاتی ہے کہ شہید ہونے کے بعد یزیدی ہاتھ تلاش کر رہے تھے، لیکن فرشتوں نے ہاتھ غائب کر دیا، یزیدیوں کو مل نہ سکا۔ سب سے بڑی شدت تھی کہ سر کو لے جاؤ یزیدیوں، جس کی بات کبھی نہیں ہوئی تھی، اور یہاں سے سر کرتے آ رہے حسین دنیا سے چلا بھی جائے گا، وہ ہاتھ تم نہیں پا سکتے ہو۔ اس قدر ہاتھ کی حفاظت کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ تھا۔ ارے نبی خود فرمائے عثمان غنی اگر بیعت رضوان میں موجود نہ ہو، مکہ چلے جائے تو نبی کہے اپنے ہاتھ کو، نبی کہے یہ ایک ہاتھ، یہ تو نیچے ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور اوپر سے عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو نبی نے عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، تو جب نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بن سکتا ہے تو حسین کا ہاتھ کیوں نہیں بن سکتا؟ حسین کا ہاتھ کیوں نہیں بن سکتا؟ اور وہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کا، رب نے اس ہاتھ کے تعلق سے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ یہ ہاتھ تیرا نہیں، یہ اصل میں قدرت کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہو۔ اور نبی کے اس ہاتھ کو جسے حسین نے حفاظت کی، تو تنہا کربلا میں حسین کا ہاتھ نہیں، مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، علی المرتضیٰ کے ہاتھ تھے، صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، صداقت کا ہاتھ حسین کے پاس تھا، عدالت کے ہاتھ حسین کے پاس تھے، سخاوت کے ہاتھ حسین کے پاس تھے، شجاعت کے ہاتھ حسین کے پاس تھے۔ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں، پوری امت کا ہاتھ تھا، اس لیے حسین نے سب کچھ دے دیا، لیکن اس ہاتھ کی آبرو کو بچا کر کے رکھا، اور یزیدیوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، کیونکہ یزیدیت اگر وہاں سے آگے بڑھنے کو پاتی صاحب کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہو سکتی تھی۔ شہادت کے بعد جو طوفان بدتمیزی یزیدیوں نے وبا کی وہ بیان سے باہر ہے۔ علاقے کعبہ کو جلا دیا ان یزیدیوں نے، مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے، اس ممبر پر جانوروں نے بہانہ پیشاب کیا، جس ممبر پر نبی کھڑے ہو کر خطبہ کیا کرتے تھے۔ 3 دن مسجد نبوی میں غیر اذان اور نماز کیا، پتھراؤ کیا گیا، کعبہ کا چھت جل گئی،
پر دبا ہوا تھا وہ سنگ کی کعبہ کے چھت میں آویزہ تھی، وہ سنگ کی جل کر خاک ہو گئی۔ اس قدر طوفان مذہبی کی وبا کیا یزیدیوں نے، لیکن امام حسین کی شہادت ان کے لیے ایک ایسی تاریخ تھی، چند بہت مشکل 2 سال چند مہینے کی مختصر سی شرارت کی یہ داستان یزید کی ہے۔ اس کے بعد لقوا کی بیماری بڑی جدید طرف تک پڑ گیا، اور جب مرا تھا تو شراب کے پن کے بغل میں سے نیم اریا کپڑوں میں ناچنے والی ناچ کر رہی تھی، اور سارنگی بجانے والی سارنگی بجا رہی تھی، اور جدید مرا پڑا تھا، اور یہ فوج لعین مدینہ اور مکہ پر حملہ آور کی، اتنے میں اعلان ہوا کہ یزید مر گیا۔ پھر جو تھا ان شامیوں کو تاخت و تاراج کیا گیا، اور ایک بھی یزیدی بچنے نہ پائے، اس کے لیے پہرا بٹھایا گیا، اور مختار ابن عبید سختی میں اٹھ کر کے سب کی خبر گیری کی، ایک ایک کو تلاش کر کر دبا کیا گیا۔ عمر ابن سعد جو رائے کی حکومت کے لالچ میں امام کا قتل کرنے کے لیے کربلا میں اترا تھا، اسے بلایا مختار ابن عبید نے، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ اب گھر سے نہیں نکلتے ہیں، وہ کونے میں بیٹھ کر غصہ نشین ہو گئے ہیں اور صرف عبادت تلاوت کرتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ مختار ابن عبید نے کہا او ذلیل، جب عبادت کا وقت تھا تب عبادت نہ کیا۔ اس وقت کہاں گئے تھے سچے جب امام حسین کے مقابلے کی بات آئی؟ اس وقت گھر میں کیوں نہیں بیٹھا؟ تب تو گھر کی حکومت کی لالچ تھی، نماز رسول کا پھول بہانے کے لیے تیرا باپ تیار ہو گیا تھا۔ مختار نے سپاہیوں کو بھیجا اور اس کا سر کاٹ کر کے لائے، عمر ابن سعد کا سر کاٹ کر لائے۔ اس کا بیٹا مختار کے پاس بیٹھا تھا، آدمی چلے گئے تھے، سربراہ رکھا۔ مختار نے کہا اس کے بیٹے سے، عمر ابن سعد کے بیٹے سے، تو پہچانتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے، اب اس کے بعد زندگی بیکار ہے، میرا بھی جینا بیکار ہے۔ تو کہا تو دیے گا بھی نہیں۔ مختار نے اس کی بھی گردن کاٹی، اس کا بھی سر رکھا اور کہا یہ سر امام علی مقام کے بدلے میں ہے، یہ سر مولا علی اکبر کے بدلے میں ہے، اگرچہ یہ ذلیل ان کے انگلیوں کی ایک پور کی بھی برابری نہیں کر سکتے، انگلیوں کے ایک پور کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ اس طرح ابن زیاد کوفہ میں جس نے امام کا سر رکھ کر کے چھڑی لگائی تھی، صاحب وقت گزرنے کو دیر نہیں، 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور تقریباً 64 ہجری کے اسی محرم کی تاریخ وہی دن تھا، وہی وقت تھا، ابن زیاد کا سر اسی کوفہ کے دربار میں تشت میں رکھا ہوا تھا، اور سانپ آ کر کے اس کے نسلوں میں داخل ہو کر نکل رہا تھا، اور دنیا کو یہ سبق دیا جا رہا تھا کہ یہ دنیا بڑی ذلیل چیز ہے، جس نے اس کو اپنے ہوس کے طور پر استعمال کیا، اس کو اس نے کبھی بخشا نہیں، کبھی چھوڑا نہیں۔ امام نے دین کے لیے قربانی دی، تو جب تک دین زندہ رہے گا امام کی یاد زندہ رہے گی، امام کا ذکر زندہ رہے گا، کیونکہ نہ جو ہے یزید کی وہ جفا رہی، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔